میں ہوں بلال ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے گھر کے تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے نجومیوں کو جمع کیا اور اس خواب کے بارے میں بتایا۔ اس خواب کو سننے کے بعد نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا جس نے فرعون کی بادشاہت ختم کر کے مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پر اسرار بچے کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کو گروہ بنا رکھے تھے۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجہ ذلیل کیا ہوا تھا، جبکہ سب کو ہی نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں اور ان سے مزدوری کرواتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ جو کچھ وہ جانتا تھا وہ ان کے ساتھ کرتا تھا اور جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ ان سے کام لیتا تھا۔ پیارے دوستو، مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور انہیں ہر لحاظ سے کمزور کر رکھا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت دیکھتے ہی دیکھتے ہارون علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امی سے تھیں۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دو۔ پھر ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا۔ اس کا طریقہ انہوں نے اس طرح اختیار کیا کہ دایا عورتوں کو کے ذمہ لگا دیا جاتا کہ وہ حاملہ عورت کی اطلاع دے گی، اور جو دایا ایسا نہ کرتی اسے بھی قتل کرا دیا جاتا تھا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نومولود بچے کی خبر ملتی رہتی تھی اور انہیں باخبر کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اس بات سے دایا سے چھپائے رکھا اور کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ حمل سے تھیں یہاں تک کہ زچگی کا وقت آ گیا اور آپ نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ کوئی وحی نہیں تھی بلکہ ان کے دل میں بات ڈالی گئی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ وہ دودھ پلاتی رہے، جب اس کی نسبت کوئی تجھے خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی خوف اور رنج و غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تجھ تک ہی لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، مطلب یہ کہ جب تحقیق شروع ہوئی تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ پھر یہ ہوا کہ تلاش شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل پر سختی کی جانے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس طرح وہ صندوق دریائے نیل کی موجوں میں بہتا گیا اور اس کی نگرانی اس کی بہن نے کی کہ وہ بھی ان لہروں کے ساتھ چلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ وہ دور ہی دور سے اسے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔
پیارے دوستو، صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن پہنچا۔ محلات دریا کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر کار فرعون کے لوگوں نے صندوق اٹھا لیا۔ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور رنج و غم کا سبب بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن ان قریب یہی ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس وقت جب بچہ فرعون کے محلات کے قریب تھا تو اس وقت وہاں فرعون کی بیوی اور نوکرانیاں خوش و خزو میں مصروف تھے، تو انہوں نے دیکھا، اس بچے کو دیکھا اور اٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے تم قتل نہ کرو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات نہ کہتا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی بجائے وہ کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو شاید اسے ہدایت مل جاتی۔ پیارے دوستو، ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا۔ جب اسے محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ پینے کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے لیے دودھ پلانے والی لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ موسیٰ کی بہن دور سے کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس پر موسیٰ کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کر دے گا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے، وہ تمہارا یہ کام کر دے گا۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کے مواقع بھی بن سکتے ہیں۔ وہ ایک نیک سیرت خاتون ہے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کی بہن اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح موسیٰ کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ آپ کا ذکر 73 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر تھے۔ آپ کا رنگ سانولا تھا اور بہت ذہین تھے۔ آپ قوت و ہمت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 51 میں اس طرح کیا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا تو فرعون جب دریائے احمر کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے درمیان میں راستہ کھول دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی بحشاد، اس کا جاہ و جلال ختم ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو آسانی کے ساتھ اس دریا سے گزر گئے، لیکن فرعون کا لشکر دریا میں پھنس گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گے۔